Assalamu alaikum. My name is Saqib Aziz. In this video, I am going to talk about the Unit 7 Choice of Career in the First Year English book. I have divided this unit into 6 parts, and in this video, I am going to talk about the second part, explanation of the lesson. For the rest of the parts of this unit and other units in English First Year book, please visit the channel. Let's get started with the second part, explanation of the lesson. ابھی ہم آتے ہیں اپنی لیسن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ کس طرح لکھا گیا ہے. جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہے تو وہ کون سے ہیں, ہم ان کو پڑھیں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ایگزام کی پرسپیکٹیو سے, اور MD CAT اور جو انجینئرنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پرسپیکٹیو سے, اور جنرل جو ہمارا انگلش کا انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کے لیے ہم یہ چیزیں دیکھیں گے. تو آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آئے گا ہمارا سینڈر کا ایڈریس. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سینڈر ہے انہوں نے اپنا ایڈریس یہاں پر ڈال لیا ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو سینڈر ہے تو وہ کون ہے, وہ ہے ڈاکٹر جمشید صاحب. تو یہ ان کا ایڈریس ہے, اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹ لکھا گیا ہے, اور ڈیٹ کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ریسیور کا ایڈریس ڈال لیا جاتا, لیکن انہوں نے نہیں ڈالا ہے. آپ کو ڈالنا ہوگا جب آپ ایگزام میں لکھیں گے تو آپ کو ریسیور کا ایڈریس بھی ڈال لینا چاہیے. اور اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ بھی آپ کو لکھ لینا ہوگا, اور اس کے بعد آتا ہے سیلیوٹیشن, یعنی ہم لکھتے ہیں ڈیئر اور پھر نام لکھتے ہیں یا سر اور میڈم لکھ لیتے ہیں, تو وہ ہمیں لکھنا ہوگا. تو یہاں پر لکھا گیا ہے ڈیئر کاشف, ان یور لیٹر یو ہیو آسک می فار دا سلیکشن آف کیریئر فار یو. تم نے اپنے خط میں مجھ سے اپنے لیے پیشے کے انتخاب کے بارے میں پوچھا تھا, یعنی ابھی مجھ سے پوچھا تھا. I however think that this is the decision you should make on your own. میں البتہ یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہیں خود ہی کر لینا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی کے بعد بھی کام آ رہا ہے اور however کے بعد بھی کام آ رہا ہے. تو یہ کاماز اصل میں کنٹراسٹ کو دکھا رہے ہے, یعنی اس سے پہلے کا جو آئیڈیا ہے جو کہ کاشف صاحب چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے کوئی کسی کیریئر کو چوز کر لے, تو یہاں پر اس آئیڈیاز سے اختلاف کیا جا رہا ہے کہ میں یہ بات میں یہ نہیں سمجھ, یعنی پولائٹ ڈس ایگریمنٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے. بااخلاق انداز سے یہاں پر اختلاف کیا جا رہا ہے ان کے آئیڈیاز سے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے شوڈ کا یوز کیا گیا ہے. شوڈ ایک ماڈل ورب ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایڈوائز کے لیے. تو یہاں پر ایک طرح کا ایڈوائز دیا جا رہا ہے, نہ کہ یہاں پر کوئی کمانڈ جو ہے تو وہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے سیمی کولن. سیمی کولن ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کلوزلی ریلیٹڈ آئیڈیاز کو جوائن کروانا ہو, تو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں سیمی کولن کو. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے اس کو اس دوسرے آئیڈیا کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے سیمی کولن کے ذریعے. یہ ایک آئیڈیا ہو گیا, اور ایک آئیڈیا جو ہے تو یہ ہو گیا. ان دونوں کو لنک کیا جا رہا ہے اس سیمی کولن کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. Because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life. کیونکہ پیشہ چننا زندگی کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک ہے جو کہ تم کرو گے, ٹھیک ہے. It's about so much more than deciding what you will do to make a living. یہ صرف روزی کمانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے فیصلے سے کہیں بڑھ کر بات ہے. یعنی یہ جو ہم جو پیشہ ہم اپنے لیے چوز کرتے ہیں تو یہ ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم صرف اس سے روزی کمائیں گے. اس سے بھی بڑھ کر بات ہے کیونکہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ پھر اس پیشے سے وابستہ ہو جاتی ہے. آپ اگر مجھے دیکھ لیں تو میں آپ کا ٹیچر ہوں اور میں
کالج میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، لیکن ابھی رات کو 10 بج رہے ہیں اور میں اب بھی یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں، تو یہ ہوتا ہے ایک پیشے کا اثر۔ تو یہاں پر یوز کیا گیا ہے میک لیونگ، یہ ایک ایڈیم ہے جس کے معنی ہے ارن منی ٹو سروائیو، یعنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کمانا، اس کو کہتے ہیں ایک ایڈیم میک لیونگ۔ اور جو یہاں پر یہ پریز یوز کیا گیا ہے کہ سو مچ مور دین، تو یہ ایمپسیز ڈالنے کے لیے یہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ ایمپسیز کی معنی ہے زور ڈالنا، اور یہ ایک ہائپربولک کمپیریزن ہے، یعنی جہاں پر کسی بات پر زور ڈال لیا جاتا ہے، ایگزاجریٹ کیا جاتا ہے ایک بات کو، یعنی جن فیکٹرز کی بیسس پر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا پیشہ چوز کر لینا چاہیے، تو وہ فیکٹر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کو کیسے کمائیں گے، اس سے بھی ذرا بڑھ کر اور باتیں ہیں۔ تو وہ اور باتیں جو فیکٹرز ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ یہاں پر اس کا جو شروعات ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ٹو اسٹارٹ ود تھنک اباؤٹ the amount آف ٹائم وی اسپینڈ ایٹ ورک۔ اگر ہم ان فیکٹرز کو چننے کی شروعات کر لے تو جو سب سے پہلا فیکٹر ہے تو وہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آف ٹائم ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جب آپ کسی پیشے کو چوز کریں گے۔ تو یہ جو دوسرا فیکٹر ہو گیا ہمارے پاس، تو یہ ہے اماؤنٹ آف ٹائم وی اسپینڈ ایٹ ورک۔ تو ابھی یہاں پر ہم تھوڑا ایسے اسٹرکچر کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جو کویشچن ہوتا ہے اس میں ایک ٹاپک ہم کو دیا جاتا ہے کہ اس پر آپ اپنی رائے کو پیش کر لو، اور ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ اس بات کے ساتھ ایگری کرتے ہو یا نہیں کرتے، آپ کا اس کے بارے میں اوپینین کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہم سے ایسے میں پوچھ لیے جاتے ہیں، اور اس کے بیسس پر ہم اپنے ایسے کو اسٹرکچر کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں یہ والا ایسے دیا جا چکا ہے کہ آپ اس بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تو لیٹ سپوز ہم ایگری اس بات کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ابھی ہم کیا لکھیں گے، ہم کیوں اس بات کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، اس کی بیسس پر ہم کو اپنا ایسے کو اسٹرکچر دینا ہوگا، یعنی ہمیں آرگومنٹس دینے ہوں گے کہ ہم کیوں اس بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، دلائل دینے ہوں گے ہمیں، شواہد کو ہمیں دینا ہوگا۔ تو جو سب سے پہلا آرگومنٹ آتا ہے ہمارے پاس، پھر دوسرا والا آتا ہے، پھر تیسرا والا آتا ہے، اس طرح ہم جس بات کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں اس کے لیے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ہم وہ اپنے ایسے کے اسٹرکچر میں ڈال لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا پہلا آرگومنٹ لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ٹرانزیشن ورڈ کو یوز کرتے ہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ آف آل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹو اسٹارٹ ود، اگر میں شروع کر لوں، ٹھیک ہے۔ پھر جو سیکنڈ آرگومنٹ ہمارا ہوتا ہے تو اس میں ہم لکھتے ہیں سیکنڈلی، اور سملرلی، اور مور اوور، ایڈیشنلی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشن ورڈز، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایسے کو لکھنے کے لیے، یا کسی بھی لیٹر کو لکھنے کے لیے، اپلیکیشن کو لکھنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی یہاں پر جو فیکٹرز لکھنے کے لیے جو جس ٹرانزیشن ورڈ کا یوز کیا گیا ہے تو وہ ہے ٹو اسٹارٹ ود، یعنی میرا جو پہلا آرگومنٹ ہے تو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشنل پریز یا ورڈ ہے جو کہ فرسٹ پوائنٹ ان این آرگومنٹ کو انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے کا جو اسٹرکچر ہے کہ پہلے انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مڈل
پیراگراف ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور پھر کنکلوڈنگ پیراگراف کو لکھا جاتا ہے. تو یہ اسٹرکچر ہم کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں، چاہے ہم ایگزام میں بیٹھ کر ایک سوال لکھ رہے ہیں، چاہے وہ سائنس کا ہو، جو بھی ہو، تو اس کے لیے ہم یہ اسٹرکچر یوز کرتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر ہم صرف ایسیز میں یوز نہیں کرتے کہ اگر آپ کسی ایسے کو یوز کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو صرف وہی پر ہی آپ یہ اسٹرکچر یوز کریں گے. کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے یہی اسٹرکچر یوز کر لیا جاتا ہے. تو اسی لیے اس لیٹر میں یہ اسٹرکچر یوز کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ہم ٹرانزیشنل ورڈز اینڈ فریزز کے بارے میں تو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ واٹ آر ٹرانزیشنل ورڈز اینڈ how they are used in a text, so that whenever they come in the text we can relate them to this definition and these things that we are going to study here. یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 22 پر موجود ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 22 پر ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا ٹاپک ہے اس ڈیٹیل میں. اور یہاں پر ہم صرف انٹروڈکٹری لیول پہ پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا جو ہے وہ ہو. سو transitional words and phrases connect and relate ideas, sentences, and the paragraphs. They assist in the logical flow of ideas as they signal the relationship between sentences and paragraphs. یعنی transition words اور phrases جو ہوتے ہیں تو وہ ideas کو، sentences کو اور paragraphs کو connect کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو ہے ideas کا جو logical flow ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں ہمارے، تاکہ جو آئیڈیاز ہم سینٹینسز میں لکھتے ہیں تو اس میں ایک لاجیکل فلو آ جائے کہ ایک آئیڈیا جو ہے دوسرے آئیڈیا کے ساتھ کس طرح لنک ہے، اور ان سینٹینسز اور پیراگرافس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان کو سگنل کیا جا سکے. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹرانزیشنل ورڈز کو. پروز میں in prose the material is supported and conditioned not only by the ordering of the material yani its position but by connectives which signal order, relationship and movement. یعنی جب ہم پروز لکھتے ہیں اس طرح کے پیراگرافس کی فارم میں، جب ہم کوئی چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم مٹیریل کو یعنی آئیڈیاز کو، سینٹینسز کو ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ ہم نے آرڈر میں ڈال لیا کہ جی پہلے جو ہے یہ چیز آ گئی، دوسری یہ آ جائے گی، تیسری یہ آ جائے گی. تو صرف یہ آرڈر دینا ہی صرف جو ہے کاپی نہیں ہوتا. ان آئیڈیاز کے درمیان جو آرڈر ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے اور جو موومنٹ ہوتا ہے اس کو سگنل کرنے کے لیے ہم کو کنیکٹیوز کو یوز کر لینا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ہم ٹرانزیشنل ورڈز. تو ٹرانزیشن ورڈ کی 13 کیٹیگریز ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ کیٹیگریز فنکشن کے بیسس پر ہے. یعنی کون سے ورڈز کون سے فنکشن کرتے ہیں اس کے بیسس پر ہم نے ان کو ان کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. تو جو پہلا والا کیٹیگری ہے یہ ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ہمیں آئیڈیاز کو جو کہ آئیڈیاز کو ایڈ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ اینڈ ہو گیا، آلسو ہو گیا، بیسائڈ ہو گیا، فردر ایٹسیٹرا. دوسرا والا کیٹیگری جو ہے تو یہ ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ٹائم کو دکھاتے ہیں ہم کو، یعنی نیکسٹ ہو گیا، آفٹر ورڈ، فائنلی، لیٹر، لاسٹ ایٹسیٹرا. اور تیسرا کیٹیگری جو ہے تو وہ ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ہمیں آرڈر اور سیکوینس کو دکھاتے ہیں، جیسا کہ فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، فائنلی ہو گیا، ہینس. تو یہ چیزیں ہم تبھی یوز کرتے ہیں جب ہم آئیڈیاز کے درمیان آرڈر کو دکھانا چاہتے ہیں یا ہم سیکوینس کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہم یہ والی الفاظ یوز کریں گے. فورتھ نمبر کیٹیگری جو ہے تو وہ ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ہمیں اسپیس اور پلیس کو دکھاتے ہیں، یعنی کون سی چیز کہاں پر ہے. اباؤ ہو گیا ہمارے پاس، بیہائنڈ، بلو، بیانڈ، ہیئر، دیر. تو یہ الفاظ، یہ ٹرانزیشن ورڈز اس
4 نمبر کیٹیگری میں آتے ہیں. 5 نمبر کیٹیگری ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ہم ایگزامپل کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہو گیا ہمارے پاس ٹو السٹریٹ ہو گیا ہمارے پاس فار انسٹنس ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم تبھی یوز کرتے ہیں جب ہم کسی ایگزامپل کو دکھانا چاہتے ہیں. 6 نمبر کیٹیگری ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ریزلٹس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ہم کسی رزلٹ کو دکھانے کے لیے یہ ٹرانزیشن ورڈ یوز کرتے ہیں. 7 نمبر کیٹیگری ان ٹرانزیشن ورڈز کا ہے جو کہ ہمیں کسی آئیڈیا کا پرپس دکھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو اس میں آتے ہیں ٹو دس اینڈ فار دس پرپس ایٹسیٹرا. 8 نمبر کیٹیگری ان ورڈز کا ہے جو کہ ہم کمپیریزن کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسا کہ لائک ہو گیا، ان دا سیم ایٹسیٹرا. 9 نمبر کانٹراسٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بٹ ہو گیا، ان کانٹراسٹ ہو گیا، کنورسلی ہو گیا. 10 نمبر کیٹیگری ہم تبھی یوز کرتے ہیں جب ہم الٹرنیٹیوز کو دکھانا چاہتے ہیں، ایکسیپشنز کو دکھانا چاہتے ہیں، آبجیکشنز کو دکھانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں. 11 نمبر ہم ڈسپیوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی اٹ ازنٹ ٹرو دیٹ. 12 نمبر جو ہے جب ہم کسی چیز کو انٹینسیفائی کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو انٹینسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں. یعنی ہم اگر کسی چیز کا جو شدت ہے اس کو اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو یوز کر لیتے ہیں. 13 نمبر کیٹیگری میں وہ الفاظ ہے جو کہ ہم سمرائزیشن کے لیے اور ریپیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ سارے جو کیٹیگریز ابھی ہم نے پڑھ لی ہے تو یہ ان الفاظ کے ہیں جو کہ ابھی آگے آنے والی ہے، اور اس کورس میں جہاں پر بھی ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر پھر ڈیٹیلز میں پڑھ لیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ واٹ آر دا ٹرانزیشن ورڈز، اور ان کا جو یوز ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، کن فنکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف. تو جو نیکسٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ وی آر آن دی جاب اپروکسیمیٹلی 25% ایوری ایئر. یعنی ہر سال میں جو ہمارا 25% کا وقت ہے تو وہ ہمیں کام پر ہی ہم گزار لیتے ہیں. ہم ہر سال کے تقریباً 25% حصے میں کام پر ہوتے ہیں. تو اپروکسیمیٹلی کو یہاں پر ایز این ایڈورب یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اوور اور لائف ٹائمز دس کمز ٹو رفلی 11.5 years out of 35 years most of us spend working. اپنی پوری زندگی میں یہ تقریباً 35 سال کے عرصے میں سے 11.5 سال بنتے ہیں جو کہ ہم کام پر گزارتے ہیں. فرام دا بگننگ آف آور کیریئرز انٹل ریٹائرمنٹ، پیشہ شروع کرنے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک. یعنی ہماری جو نوکری لگتی ہے جنرلی تو وہ 25 سال کی عمر میں لگ جاتی ہے، اور 60 سال میں ہم جو ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے تو وہ 35 ایئرز بنتے ہیں، اور ان میں اگر ہم 24 گھنٹوں میں اگر ہم 8 گھنٹے جو ہے کام کے لیے نکال لے تو یہ بنتے ہیں 11.5 ایئرز. تو یہ اتنے سال ہم کام پر لگا لیتے ہیں اپنے کیریئر کے آغاز سے لے کر اپنے ریٹائرمنٹ تک. The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. ایسے پیشے کی انتخاب کی اہمیت جس سے ہم مطمئن ہو بیان سے باہر ہے. یعنی اس پیشے کو منتخب کرنا جو کہ جس میں ہم مطمئن ہو، تو اس چیز کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا بڑھا چڑھا کر
बयानबाजी करे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। सबको पता है कि अपनी मर्ज़ी का पेशा मुंतखब करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कि नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड यूज़ किया गया है, तो ये एक हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है दैट द इम्पोर्टेंस इज़ एक्सट्रीमली हाई, यानी इस बात की जो अहमियत है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ना कि एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक्टिव वॉइस को हम तभी यूज़ करते हैं जब हम सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस केस में हम एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं या जो आइडिया होता है उस पर जब हम फोकस करते हैं तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को भी डाला है, उसका एक ग्लिम्स आपके सामने मैं पेश कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो अगर हम एक्टिव वॉइस के बारे में बात कर ले तो इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, द फोकस इज़ ऑन हु इज़ डूइंग द एक्शन। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा होता है और जो हमारा फोकस है तो वो जो बंदा काम कर रहा है उस पर होता है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है तो वो ये है कि पहले जो है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि शी रोट द बुक, यानी उसने वो किताब जो है तो वो लिख ली। तो शी जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है और इस पर जोर दिया जा रहा है, तो दिस इज़ द एक्टिव वॉइस, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस। यानी शी जो है ये है सब्जेक्ट, रोड जो है वर्ब और द बुक जो है तो ये है द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेंटेंस है तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो हम अब इस सेम सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो वो इस तरह से आएगा, शी emphasizes the importance of selecting a career। वो पेशा चुनने की अहमियत पर ज़ोर देती है। तो यहाँ पर जो है शी इज़ डूइंग द एक्शन सो द फोकस इज़ ऑन द डोयर। जब डोयर पर फोकस डाल लिया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस को। आ, अब आते हैं अपनी पैसिव वॉइस की तरफ। सो इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट receives the action rather than doing it, the focus is on the action or the object not the doer। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है तो वो एक्शन को रिसीव करता है, ना कि वो एक्शन को करता है। फोकस जो है वो एक्शन पर होता है या ऑब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट या डोयर पर नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो ये है कि हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं फॉर्म ऑफ बी। अभी बी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का एक टाइप है, जो कि जो कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक सब टाइप है, जिसमें आते हैं हमारे पास इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। तो ये हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ब है वर्क, तो वर्क का जो बेस फॉर्म है तो वो ये है वर्क, और जो सिंपल पास्ट फॉर्म है तो वो है वर्कड, यानी ईडी को हम लगा लेते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल है तो वो भी है वर्कड, यानी इस सेम फॉर्म को हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो है तो ये गो का पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस स्ट्रक्चर में हम बी के बाद लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, और उसके बाद अगर हमें डोयर को मेंशन करवाना होता है तो हमें फिर वहाँ पर लिखना पड़ता है बाय, और इसके बाद जो डोयर होता है उसको हम लिखते हैं। और अगर हमें डोयर को मेंशन नहीं करवाना होता तो हम उसको नहीं लिख रहे होते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तो ये जो एक्टिव तो ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लिख लेते हैं।
جیسے کہ فار ایگزامپل یہ ایک سینٹینس ہے ہمارے پاس، شی روڈ دا بک. تو یہ سینٹینس جو ہے یہ ایکٹیو فارم میں لکھا گیا ہے. شی از دا سبجیکٹ، روڈ از دا ورب اینڈ دا بک از دا آبجیکٹ. اینڈ دس از دا پیسو فارم آف دس سینٹینس. تو اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو یہ دا بک جو ہے تو یہ اس میں ایز این آبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کر لیا ہے یا ہے، تو اسی لیے اسٹرکچر میں ہم نے اس کے لیے سبجیکٹ کا ورڈ یوز کر لیا ہے. اور جو ڈوئر آف دی ایکشن ہے یہاں پر ہے شی، تو اس کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے لکھا ہے بائی، جو کہ اس اسٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی کے بعد ہم لکھتے ہیں ڈوئر. تو یہاں پر ڈوئر کون ہے؟ ہر. تو ہر سے پہلے ہم نے لکھ لیا ہے بائی، اور جو ایکٹیو وائس میں جو آبجیکٹ تھا اس کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے دا بک. اور جو دوسری اگزامپل ہے تو وہ یہ ہے جو کہ یہاں پر بک میں دیا جا چکا ہے کہ the importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be over emphasized. تو اس میں here the emphasis is on the importance of selecting a career not on who emphasizes it. یہ والا جو ہے تو یہ والا اس کی ایکٹیو فارم میں ایز این آبجیکٹ یوز کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایز این سبجیکٹ یوز کیا گیا ہے، تو یہ اس کا پیسو فارم ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ڈوئر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، if we want to add a doer to this sentence, so we can write this like the importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized by someone, like by me, by Ali, by he, by Ahmed. تو اگر ہم ڈوئر کو لکھنا چاہے تو بھی ہم لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایکٹیو اور پیسو وائس کا تھوڑا سا. While most of us are lucky enough, while some of us are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers without giving it much thought. کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کہ انہیں کیا کرنا پسند ہے، اور زیادہ سوچی سمجھی بغیر ایک تسلی بخش پیشے میں چلے جاتے ہیں. موسٹ آف اس آر ناٹ، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہوتے. یعنی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کو کس پیشے میں جانا چاہیے. تو وائل جو ہے تو وہ یہاں پر ایز اے ٹرانزیشن ورڈ یوز کیا گیا ہے، جو کہ کنٹراسٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ٹرانزیشن ورڈز کا جو یہ کیٹیگریز تھے، اگر ہم یہاں پر آ جائے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وائل جو ہے تو میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو کہ ہم کنٹراسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ جو پہلا والا آئیڈیا ہے، یہ والا آئیڈیا اس دوسرے والے سے مختلف ہے، اس والے آئیڈیا سے مختلف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کہاں پر جانا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اتنے زیادہ خوش قسمت نہیں ہوتے. تو یہ دو جو آئیڈیاز ہے تو یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اس کنٹراسٹ کو شو کرنے کے لیے یہاں پر وائل کا ٹرانزیشن ورڈ جو ہے یوز کیا گیا ہے. Many people don't put enough effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons. بہت سے لوگ پیشہ چننے میں مناسب محنت نہیں کرتے یا غلط وجوہات کی بنا پر انہیں چن لیتے ہیں. یعنی جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس پر زیادہ محنت نہیں کرتے، زیادہ ریسرچ اس کے بارے میں نہیں کرتے، بس جو ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. Maybe they choose careers that seem secure or pay well. شاید وہ ایسے پیشے چنتے ہیں جو محفوظ نظر آتے ہیں یا اچھی تنخواہ دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو کہ غلط
وجوہات کی بنیاد پر چلے جاتے ہیں، تو وہ وجوہات کون کون سے ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ جو فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ فیلڈ اچھا نظر آتا ہے، محفوظ نظر آتا ہے، یا وہاں پر جو ہے پے زیادہ ملتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. دین دے اینڈ آف انہیپی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناخوش رہ جاتے ہیں. یعنی جو بندہ ایک ایسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے جو کہ اس کی نیچر کی بنیاد پر نہیں ہوتا، تو جب وہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پر خوش نہیں ہوتا. جیسا کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو آپ نے دیکھا ہوگا تو کہ وہ بہت سارا پیسہ تو کماتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے. یا دی بیسٹ وے ٹو میک شیور دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن ٹو یو از ٹو میک اے ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن. یہ یقینی بنانے کا سب سے بہتر طریقہ کہ ایسا تمہارے ساتھ نہ ہو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. یعنی اگر تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو اس فیلڈ کے بارے میں سب سے پہلے تم ریسرچ کرو، سوچو سمجھو، اور اس کے بعد ہی اس فیلڈ میں چلے جاؤ. ویل تھاٹ آؤٹ مین کیئرفلی کنسیڈرڈ، یعنی جو چیز جس فیلڈ میں تم جانا چاہتے ہو اس کے بارے میں تم اچھی طرح سوچ لو اور سمجھ کر فیصلہ کر کے وہاں پر جاؤ. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career. میں کچھ عملی تجاویز دینا چاہوں گا جو تمہیں پیشہ چننے میں مدد دے گی. I would like to is a polite expression. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ would جو ہے would ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی بات politely کرنا چاہتے ہیں. تو would یہاں پر یوز کر لیا گیا ہے پولائٹنس کو شو کرنے کے لیے. پریگمیٹک مین حقیقت پسند، میننگ پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک سجیشنز، جو کہ عملی میدان پر مشتمل ہے. یعنی جو عملی زندگی ہے وہاں سے میں نے جو تجاویز اٹھا رکھے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ جو تجاویز کے ہے یہ کوئی ہوائی تجاویز نہیں ہے بلکہ یہ عملی دنیا سے میں نے اٹھائے ہے. So this was the second part of the unit. I hope it was helpful for you. Stay tuned for the rest of the parts and units. Thanks for watching.